خیال خوف۔ کوئی مخلوق سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتی ہے، قدموں کی آواز سیدھا ان کے واش روم کی طرف جاتی ہے، اور پھر واش روم کا دروازہ اندر سے زور سے لوک ہو جاتا۔ آج کی کہانی جنہوں نے ہمیں بھیجی وہ اپنا نام نہیں بتانا چاہتے۔ چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ سال تھا 1995 یا شاید اس کے آس پاس کا وقت تھا۔ میری عمر اس وقت 10 سال کی تھی۔ کراچی کے علاقے لیاری دریاباد، جہاں کی گلیاں ہمیشہ لوگوں سے بھری رہتی تھی، بچوں کا شور ہوتا تھا۔ ہم سب دوست شام کو گلی میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے۔ اسی گلی میں ایک پرانا تھوڑا تاریک سا گھر تھا، جہاں ایک ہندو فیملی رہتی تھی، میاں بیوی اور ان کے 2 چھوٹے بچے جو میری ہی عمر کے تھے۔ وہ فیملی عجیب تھی، عجیب اس معنی میں کہ ان کے بچے کبھی ہمارے ساتھ کھیلنے باہر نہیں آتے تھے۔ پتہ نہیں ان پر کوئی پابندی تھی یا وہ خود ہی ڈرے ڈرے رہتے تھے، مگر اس گھر سے جو چیز سب سے زیادہ باہر آتی تھی وہ تھی چیخنے چلانے کی آوازیں۔ اکثر میاں بیوی کے درمیان خوفناک جھگڑے ہوتے۔ ہم بچے کرکٹ کھیلتے کھیلتے رک جاتے اور اس گھر کی طرف دیکھتے۔ اس شخص کا نام بشن تھا۔ بشن کے چہرے پر ہمیشہ ایک عجیب سی وحشت ہوتی، جیسے وہ کسی اندھیری دلدل میں دسا جا رہا ہو۔ پھر ایک رات، وہ رات میں زندگی پر نہیں بھول سکتا۔ ہمارا گھر اس گھر سے صرف ایک مکان چھوڑ کر تھا۔ آدھی رات کا وقت تھا، شاید 2 یا 3 بجے ہوں گے۔ میری آنکھ اچانک کھلی۔ کمرے میں عجیب سی بے چینی تھی، اور باہر گلی میں ایک عجیب سی افراتفری اور ایک عجیب سا شور تھا۔ لوگ بھاگ رہے تھے، چیخ رہے تھے، مگر جو چیز سب سے پہلے میری سمجھ میں آئی وہ تھی ہوا میں پھیلی وہ خوفناک بدبو، ایک ایسی بو جسے میں آج بھی محسوس کر سکتا ہوں۔ میں بھی اپنے بستر سے اٹھا، کھڑکی کی طرف گیا، اور جو میں نے دیکھا، گلی میں عجیب و غریب فضا تھی۔ پڑوسی ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، ہر چہرے پر خوف۔ پولیس کی گاڑیاں، ایمبولینس۔ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، لیکن پھر پڑوسیوں سے میں نے سنا، جس نے میرے دماغ کو جھنجھوڑ دیا۔ ہاں، اس شخص نے خودکشی کر لی تھی، مگر یہ کوئی عام خودکشی نہیں تھی، یہ ایک وحشیانہ قدم تھا۔ لوگوں نے بتایا کہ بشن نے خود کو لوہے کے موٹے تاروں سے اس طرح باندھا تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکے۔ اس نے اپنے گھٹنے اپنے پیٹ کے پاس کر لیے، خود کو اس طرح جکڑا تھا کہ اگر وہ درد کے مارے بھاگنا چاہے تو ہل بھی نہ سکے، اور پھر اس نے خود کو آگ لگا دی۔ اس رات پورے محلے میں کوئی نہیں سویا۔ اگلے دن سے اس کی بیوی اور بچے اس کے گھر میں نظر نہیں آئے۔ وہ کہاں گئے؟ کیا انہیں پولیس لے گئی یا وہ خود بھاگ گئے؟ کسی کو نہیں پتا۔ وہ گھر خالی ہو گیا، مگر صرف زندہ لوگوں کے لیے۔ ہم سارے محلے کے بچے شام کو کرکٹ کھیلتے تو ہماری نظریں بار بار اس خالی گھر کی کھڑکی کی طرف جاتی۔ کھڑکی کی جالیوں کے پیچھے سے اکثر ہمیں ایسا لگتا جیسے کوئی سایہ کھڑا ہے جو کہ ہمیں گھور رہا ہے۔ کبھی کبھی اس بند گھر کے اندر سے ایسی آوازیں آتی جیسے کوئی اندر رو رہا ہو یا دیواروں کو کریچ رہا ہو۔ ایک شام ہم 3 سے 4 دوست مل کر اوپر چڑھے۔ سیڑھیاں چڑھ کر ہم نے جالیوں پہ لٹکا اور کھڑکی کی جالیوں کے اندر جھانک گئے۔ ہمیں وہاں محسوس ہوا کہ کوئی اندر ہے جو سانس لے رہا ہے، لیکن اندھیرا زیادہ ہونے کی وجہ سے ہم کچھ دیکھ نہیں پائے، پر ہمیں اس بدبو کا احساس ہوتا تھا کہ اب بھی وہ بدبو اس گھر کے اندر سے آتی ہے۔ وقت گزرتا گیا۔ کوئی 4 یا 5 مہینے بعد اس مکان کے مالک نے سوچا کہ کب تک گھر خالی رکھیں گے۔ اس نے گھر کی تھوڑی بہت رینوویشن کرائی اور اسے ایک نئی فیملی کو کرائے پر دے دیا۔ ہمارا یہی خیال تھا
کہ شاید اب نئے لوگوں کے آنے کے بعد سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر خوف کا اصلی کھیل تو اب شروع ہونا تھا۔ اس نئی فیملی میں ایک لڑکا تھا جو ہماری ہی عمر کا تھا۔ وہ جلدی ہی ہمارا دوست بن گیا اور ہمارے ساتھ کھیلنے لگا۔ ایک شام کھیل ختم ہونے کے بعد ہم سب گلی کے کونے پر بیٹھے تھے۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سا خوف تھا۔ اس نے اچانک ہم سے سوال پوچھا کہ اس گھر میں کیا ہوا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا کیا ہوا، تو اس نے جو بتایا اسے سن کر ہمارے رنگ اڑ گئے۔ اس نے بتایا کہ جب سے وہ اس گھر میں آئے ہیں، ہر روز مغرب کے بعد ٹھیک اس وقت جب اذان ختم ہوتی ہے، ان کے گھر کی لکڑیوں کی سیڑھیوں پر بھاری قدموں کی آواز آتی ہے۔ کوئی اندیکھی مخلوق سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آتی ہے۔ قدموں کی آواز سیدھا ان کے واش روم کی طرف جاتی اور پھر واش روم کا دروازہ اندر سے لاک ہو جاتا۔ فیملی کے لوگ باہر کھڑے ہو کر دروازہ کھٹکھٹاتے، چلاتے، مگر اندر سے کوئی جواب نہیں آتا۔ صرف اندر کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا۔ اور سب سے خوفناک بات، جب بھی یہ واقعہ ہوتا، پورے گھر میں ایک عجیب سی بدبو پھیل جاتی، بالکل وہی بدبو جو اس رات بشن کے جلنے پر آئی تھی۔ ایک جلسا ہوا، جلا ہوا گوشت۔ کچھ دیر بعد دروازہ خود بخود آہستہ سے کھل جاتا اور اندر کوئی نہیں ہوتا۔ بالکل خالی واش روم، مگر ہوا میں جلی ہوئی بدبو اب بھی موجود ہوتی۔ میرا وہ دوست کہتا تھا کہ اس نے کئی بار اپنی والدہ کو ابا سے کہتے ہوئے سنا کہ انہیں گھر کے اندھیرے کونوں میں ایک کالا سایہ نظر آتا ہے، ایک ایسا سایہ جس کا کوئی چہرہ نہیں، مگر اس کے وجود سے آگ کی گرمی محسوس ہوتی تھی۔ شاید وہ بشن کی تپتی ہوئی روح تھی جو اس آگ کے عذاب سے کبھی نہیں نکلی، یا پھر کوئی جن جس نے اس خوفناک موت کے بعد اس گھر کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہو۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ اس چیز نے اس فیملی کو کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ بس آتا، اپنی موت کے منظر کو دہراتا اور چلا جاتا۔ کافی سال گزر چکے ہیں، ہم نے وہ محلہ کب کا چھوڑ دیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے اسی محلے کے پرانے دوست نے مجھے کال کی، جس سے یہ واقعہ میرے دماغ میں تازہ ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا اب بھی وہاں یہ واقعات ہوتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی، اب وہاں وہ پرانا گھر نہیں ہے، اسے گرا کر اب ایک 5 منزلہ عمارت بنا دی گئی ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ جو نئے لوگ یہاں رہتے ہیں انہوں نے کبھی کوئی ایسی شکایت نہیں کی، جس پر میں نے سکون کا سانس تو لیا، لیکن میرے دماغ میں اب بھی یہ سوال ہے، کیا وہ جلی ہوئی روح اس مٹی سے ہمیشہ کے لیے چلی گئی، یا پھر اس 5 منزلہ عمارت کی دیواروں کے پیچھے کسی اندھیرے کونے میں وہ آج بھی چھپ کر بیٹھی ہے؟ جی تو یہ تھی آج کی سچی کہانی پسند آئے تو لائک ضرور کیجیے گا، کمنٹ میں بتائیے گا اگر کوئی بہتری ہو سکتی ہے۔ اگلی سٹوری تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔